اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جانوروں میں جو عیب ہو جاتا ہے تو کون کون سے عیب ایسے ہیں کہ جو قربانی کے قابل نہیں ہوتے، وہ عیب وہ عیوب شمار کیے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس جانور کی قربانی کرنا منع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کون کون سے عیب ہیں کہ جن عیب کے ذریعے سے قربانی ان جانوروں کی درست نہیں ہوگی، آج کی ویڈیو میں ہم اسپیشلی طور پر ان چیزوں کو بتانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں فرمان موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے کرتے ہوئے 4 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ 4 عیوب ایسے ہیں کہ اگر یہ 4 عیوب پائے جاتے ہیں جانوروں کے اندر، جن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے، وہ 10 طرح کے جانور ہوتے ہیں۔ تو جن جانوروں کی قربانی کرنا درست ہوتا ہے، جن کی قربانی کی جاتی ہے، ان میں اگر 4 طرح کے عیب پائے جائیں گے تو پھر وہ قربانی کے قابل نہیں رہ سکتے ہیں۔ قربانی انہی جانوروں کی جائے گی کہ جن کے اندر یہ 4 عیب نہ ہو، قربانی انہی جانوروں کی جائے گی کہ جن کے اندر یہ 4 عیب نہ پائے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال 4، وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرجاء البين زلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي۔ دوستو، اس روایت کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال معلوم کیا، یا رسول اللہ کون سے جانور قربانی کے قابل ہیں، کون سے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے کہ جن کے اندر اگر کچھ عیوب آ جائے تو ان عیوب سے بچتے ہوئے ہم کس جانوروں کی قربانی کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی 4 انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ 4 عیوب ایسے ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہوگا ان جانوروں کی قربانی کرنے سے، یعنی 4 طرح کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، وہ قربانی کے قابل نہیں ہیں۔ جن میں سے سب سے پہلا ہے الارجاء البین ضلعها، یعنی ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا عیب ظاہر ہو چکا ہے، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ جانور چل رہا ہے اور چلتے چلتے وہ 3 پاؤں زمین پر رکھ کر چلتا ہے اور 1 پاؤں اٹھا کر کے چلتا ہے، چوتھے پیر کا سہارا نہیں لیتا ہے، تو یہ جانور عیب میں شمار کیا جائے گا، اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہے، اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ تیسرا پاؤں رکھ دیتا ہے زمین کے اوپر، تھوڑا سہارا لگا کر کے چلتا ہے، گھسٹ کر کے چلتا ہے، تو اس جانور کی قربانی کرنا درست ہو جائے گا، یہ لنگڑا پن ہلکے درجے کرے گا۔ لیکن اگر کوئی جانور 3 پیر سے چلتا ہے، چوتھا پیر رکھتا ہی نہیں ہے زمین کے اوپر، تو پھر یہ اس کا عیب ظاہر ہے، لنگڑا پن ظاہر ہے، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو پہلے وہ جانور کے جو لنگڑا ہو، اور ایسا لنگڑا کہ جس کا عیب بالکل ظاہر ہو، یعنی لنگڑا پن وہ 3 پیر کے سہارے سے چلتا ہے، تو اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ جانور ہے العوراء البین، کہ جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو گیا ہو، یعنی ایسا کانا جانور کہ 2 آنکھوں میں سے صرف 1 آنکھ سے اس کو نظر آتا ہے، 1 آنکھ سے دیکھتا ہے، یا وہ تہائی روشنی اس کی ختم ہو چکی ہے دونوں آنکھوں سے، تو پھر ایسے کانے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہوگا۔ اگر معمولی سا کانا پن ہے تو چل جائے گا، اور اگر زیادہ ہے جو ظاہر ہو چکا ہے العوراء البین، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العوراء البین کے بالکل کانا پن اس کا ظاہر ہو رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی سے بھی بچا جائے گا، اس کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے والمریضۃ البین مرضها، یعنی اس کی بیماری اتنی ظاہر ہو چکی ہے کہ بالکل واضح طور پر بیمار ہے، یعنی گھاس وغیرہ جانور بالکل نہیں کھا رہا ہے، ایسا بیمار ہے، سخت ایسا بیمار ہے کہ جس کی بیماری ظاہر ہو چکی ہے، تو اس بیماری کی وجہ سے اس جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے والعجفاء التي لا تنقي، نمبر 4 پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا دبلا اور ایسا پتلا جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گوشت ہی نہ رہا ہو اور جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہا ہو، تو ایسا دبلا ایسا کمزور جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جانوروں میں 4 طرح کے عیوب نہیں ہونے چاہیے، یعنی لنگڑا پن، کہ وہ لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو رہا ہو، بالکل واضح طور پر، یعنی 3 پیر سے چل رہا ہے، چوتھا پیر کا سہارا نہیں لے رہا ہے، تو اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر سہارے سے چلتا ہے یا ٹیک لگا کر کے چلتا ہے، گھسٹ کر کے چلتا ہے چوتھے پیر کے ذریعے سے، تو قربانی کرنا درست ہوگا۔ لیکن اگر بالکل ہی مکمل طور پر 3 پیر سے چلتا ہے اور چوتھا پیر یوز نہیں کرتا ہے، استعمال نہیں ہوتا ہے وہ پیر،
تو پھر اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور جس کی آنکھوں کی روشنی بالکل ختم ہو گئی ہو یا تہائی روشنی اس کی جا چکی ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور ایسا مریض جانور کہ جو گھاس وغیرہ نہیں کھا رہا ہو، ایسا بالکل کمزور ہو گیا ہو، وہ گھاس نہیں کھا رہا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ جانور ہے کہ جو ایسا دبلا پتلا ہو گیا ہو کہ جس کی ہڈیوں کے اندر گودا ہی نہ باقی رہے، گوشت ہی باقی نہ رہے، تو پھر اس کی قربانی کرنا کہاں درست ہوگا؟ تو ان 4 عیبوں سے بچنا چاہیے قربانی کرتے وقت، ان 4 عیوب کا خیال رکھا جائے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔